یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نہ صرف نئی تکنیکوں کو فروغ دے رہا ہے بلکہ انہیں تیزی سے اپنا بھی رہا ہے۔ آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ کا رسمی افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا تکنیکی مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھارت اور گلوبل ساؤتھ کے لیے فخر کی بات ہے کہ نئی دلی میں اے آئی امپیکٹ سمٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے انسانی تاریخ میں ایک انقلابی باب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والے عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم کرتے ہوئے الیکٹرانک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت اے آئی اسٹیک کے 5 سطحوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کمپیوٹنگ کو عوامی مفاد میں سمجھتی ہے۔ ودھان منڈل کا بجٹ سیشن آج بھی جاری ہے۔ اس دوران اسمبلی میں وقفہ سوال کے دوران سماجوادی پارٹی کے ممبر اسمبلی راکیش کمار ورما نے 2022 سے 2025 تک اتر پردیش پسماندہ طبقات مالیاتی ترقیاتی کارپوریشن کی طرف سے نوجوانوں کو دی گئی تربیت کے بارے میں معلومات طلب کیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر نریندر کشیپ نے کہا کہ بی جے پی حکومت 38 لاکھ بچوں کو وظیفے دے رہی ہے اور نوجوانوں کے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے سی جیسے کورس چلائے جا رہے ہیں۔ یوگی کے نیترتو والی سرکار میں ہم گرو سے کہہ رہے ہیں، ہم کس سماج کے بھی ہیں، ہر اس بات کا کام دیکھ رہے ہیں۔ یوگی کی سرکار ہے جو اتر پردیش 8 لاکھ بچوں کو چھاتری دے کے 70% ریاستی حکومت نے ضلع سطح پر مخطوطات کی شناخت اور دستاویز کاری کرنے اور انہیں عالمی پلیٹ فارم پر ڈیجیٹل طریقے سے پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ پہل قومی مہم گیان بھارتم مشن کا حصہ ہے، جس کا مقصد بھارت کے بھرپور علم، روایت اور فکری ورثے کو زندہ کرنا ہے۔ ہر ضلع کے چیف ڈیولپمنٹ افسر کو اس اقدام کی نگرانی کے لیے نوڈل افسر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ مہم کا مقصد اس انمول ورثے کو محققین، طلباء اور عام لوگوں کے لیے قابل رسائی بنانا ہے۔ اتر پردیش کے لیے اس مہم کی خاص اہمیت ہے کیونکہ ریاست کو قدیم علم، فلسفہ، ادب اور ثقافت کا ایک تاریخی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اتر پردیش ثانوی تعلیمی کونسل کے بورڈ امتحانات کل سے شروع ہو گئے۔ ریاست بھر میں 8,000 سے زیادہ مرکزوں پر یہ امتحانات کرائے جا رہے ہیں، جس میں 53 لاکھ سے زیادہ طلباء و طالبات شامل ہو رہے ہیں۔ یو پی بورڈ کے سیکریٹری بھگوتی سنگھ نے بتایا کہ ریاست کے تمام اضلاع میں پرامن طریقے سے امتحانات کرائے جا رہے ہیں۔ تمام امتحانات مرکزوں کی نگرانی ریاست سطحی ہائی ٹیک کنٹرول روم سے لائیو آن لائن مانیٹرنگ اور ویب کاسٹنگ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ جناب سنگھ نے بتایا کہ امتحان میں گڑبڑی یا نقل کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یدی کوئی اس میں باہری تتو ہے، اساماجک تتو ہے جو افواہ پھیلاتا ہے یا نقل کرانے میں یوگدان دیتا ہے تو ان کی FIR کرائی جائے گی۔ جو انوچت سادھن نوارن ادھینیم 2024 ہے اس میں پراودھان ہے کہ یہ سنگین اپرادھ ہے، ان کو 7 سال کی جیل ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لگ بھگ 50 لاکھ روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ریاست کے چیف الیکشن افسر نودیپ رنوا نے کل لکھنؤ میں SIR کو لے کر میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ SIR کے عمل میں ریاست بھر میں 13,161 افسران رائے دہندگان کی دقتوں کی سماعت کر رہے ہیں۔ آئندہ ماہ 27 مارچ تک سنوائی مکمل کر لی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 6 جنوری سے 17 فروری 2026 تک 54,44,000 سے زیادہ فارم 6 آئے ہیں۔ آگرہ میں کل سے 34ویں بین الاقوامی تاج فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ مرکزی وزیر مملکت پروفیسر SP سنگھ بگھیل اور ریاستی خواتین کمیشن کی صدر ببیتا چوہان نے ٹاٹا میدان پر 27 فروری تک چلنے والے اس 10 روزہ فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ وندے ماترم، روایت اور قوم کا فخر تھیم پر منعقد اس فیسٹیول میں ملک بھر سے آئے 500 سے زیادہ دستکار اپنے فن اور ثقافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
کل شام ملک کے کئی حصوں میں چاند دکھائی دینے کے ساتھ ہی آج سے رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا۔ آج اس مہینے کا پہلا روزہ ہے۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اور اس کے آخر میں عید الفطر منائی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے رمضان کے مقدس مہینے پر ریاست کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتر پردیش ہم آہنگی، بھائی چارے اور ثقافتی اتحاد کی ایک مثال ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نیک اعمال جیسے روزہ، انسانیت کی خدمت اور خدا کی عبادت، صبر، نظم و ضبط، رواداری اور سادگی کو فروغ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔